موسیٰ۔ یہ عربی زبان کے اندر کوہ طور مصر کی وہ مشہور وادی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی، جو ایک آسمانی بجلی کی صورت تھی، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے اور کوہ طور جل کر سرمے کی طرح کالا ہو گیا تھا۔ یہ وہی مقدس پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، ایسا جزوی اعزاز جو پوری روئے زمین پر نہ کسی اور پیغمبر کو ملا اور نہ کسی اور پہاڑ کو۔ اس واقعے کا ذکر انجیل، تورات اور قرآن تینوں مقدس کتابوں کے اندر موجود ہے، اور بیت المقدس کے بعد یہ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جہاں ان تینوں مذہبوں کے ماننے والے یعنی مسلمان، کرسچن اور یہودی ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو کر ایک ہی خدا سے مدد مانگتے ہیں، اور جیسے جیسے اس پہاڑ سے نیچے اترتے رہتے ہیں پھر سے یہودی، کرسچن اور مسلمان بننے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دامن میں موجود سینٹ کیتھرائن چرچ پہنچ کر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ سینٹ کیتھرائن چرچ 4 صدی عیسوی کے اندر عیسائی پادریوں نے بنائی تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی۔ اسی جگہ پر آپ نے اپنے جوتے اتارے اور ایک جھاڑی کے قریب پہنچے جس میں آگ جل رہی تھی۔ یہ جھاڑی آج بھی یہاں موجود ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ ایک لکڑی کی باڑ سے بند کر دیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو دنیا کے مختلف حصوں میں اگانے کی کوشش کی، لیکن پچھلے 300 سالوں سے ایسا کوئی بھی نہیں کر پایا۔ تھک ہار کر آخرکار اس کی ایک کلم پودے کے پاس ہی لگا دی گئی، جہاں سے پودا تو نکلا مگر بالکل مختلف شکل کا، اور اس طرح اس جھاڑی کو آخرکار معجزہ تسلیم کر کے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ سینٹ کیتھرائن کے اندر ایک خط بھی موجود ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا نشان موجود ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ آپ نے قیامت تک کے لیے ان کرسچن پادریوں کو ان کے جان، مال اور مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ضمانت دی تھی جب اس چرچ کے پادری مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان بن کر آئے تھے۔ اس خط کی کاپی آج بھی یہاں پر موجود ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا دین ہے، اور مسلمان اس وقت بھی دنیا کی سب سے امن پسند قوم تھی۔ کوہ طور وہ دنیا کی پہلی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے کسی انسان سے ڈائریکٹ کلام کیا اور آسمانی کتاب نازل کی، اس لیے کوئی بھی اس کی حقیقت اور اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی کچھ سائنٹیفک ریسرچ اور دماغ رکھنے والے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بنا بارش کے اس آسمانی بجلی کا پیدا ہونا کیسے ممکن ہے، اور یہ بھی کہ ہم کسی سیمنٹ یا کسی مٹی سے بنے گھر کی بات نہیں کر رہے بلکہ پتھر کی بات کر رہے ہیں۔ اس پر آسمانی بجلی بھلا کیا اثر کر سکتی ہے، اور وہ بھی اتنا زیادہ اثر کہ پہاڑ اس کے اثر سے چور چور ہو کر بالکل سرمے کی طرح بن جائے۔ اس واقعے کا ثبوت کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کو ان 2 ویڈیوز کے اندر مل جائے گا، کیونکہ ایک ویڈیو ہے حرم کعبہ کی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان پر موسم صاف ہے، مگر نماز کے دوران اچانک سے تیز ترین اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی خوفناک آواز کے ساتھ آسمانی بجلی کلاک ٹاور پر گرتے ہوئے واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، جسے دیکھ کر کسی بھی انسان کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے تھم سی جاتی ہیں۔ اور دوسرا ویڈیو ہے سعودی عربیہ کے اندر موجود یمن کے بارڈر کے ساتھ موجود شہر نجران کا، جہاں پر آسمانی بجلی ایک بار پھر سے پہاڑ پر گرنے کے بعد اس کا کیا اثر کرتی ہے، اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ الله حفره على مستوى. اب ان کم عقلوں سے کوئی پوچھے کہ اگر یہ واقعات ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں تو کیا آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ سب کرنے کے لیے کیا کسی کی اجازت کی ضرورت تھی؟ کوہ طور کا سارا علاقہ مصر کے قبضے کے اندر ہے اور صحرائے سینا کے نام سے مشہور ہے، جسے سورہ المومنون کی آیت نمبر 20 کے اندر طور سینا کہا گیا ہے، ایک اونچا ترین پہاڑ جو کہ مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن کے اندر ایک وادی کا نام طوا ہے، جسے قرآن کریم کے اندر وادی مقدس بھی کہا گیا ہے۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ یہودی کیونکہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی مقدس کتاب تورات کو مانتے ہیں، اور اسی لیے یہ وہ وادی ہے جو ان کے لیے مقدس ترین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر 40 دن تک موجود رہے اور اس کے بعد 7 دن کا مزید اعتکاف کیا، جس کے بعد ان پر دنیا کی پہلی آسمانی کتاب نازل ہوئی جس کا نام تورات تھا، اور یہ 10 بڑے احکامات کی صورت تھی۔
جب موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر 40 دن کے اعتکاف کے اندر موجود تھے، اسی دوران شیطان نے سامری جادوگر کے ذریعے ان کی قوم کو بہکا کر سونے کے ایک بچڑے کی عبادت پر لگا دیا، حالانکہ ان کے اندر ان کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام موجود تھے، مگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی بلکہ الٹا ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ سامری نے بنی اسرائیل کے سونے اور جواہرات کو پگھلا کر اس کا سونے کا ایک بچڑا بنایا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر گئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، اب وہ زندہ نہیں ہیں اور نہ ہی واپس آئیں گے۔ جس خدا سے وہ بات کیا کرتے تھے یہ وہی بچڑا ہے، اسی لیے تم بھی اس کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد اس نے اس بچڑے کے پیٹ کے اندر مٹی ڈالی اور شیطان اس کی آواز میں ان لوگوں سے مخاطب ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر سخت غصہ ہوئے، لیکن ان کی وجہ سن کر خاموش ہو گئے کہ مجھے ان سے جان کا خوف تھا، میں تبھی خاموش رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ دنیا کا پہلا قانون اور پہلی آسمانی کتاب 2 تختیوں کی صورت میں لائے تھے، جس کا پہلا ہی وعدہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے اندر شریک نہیں کرو گے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 بڑے لوگوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے اور اللہ سے اپنی قوم کی معافی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر یہ 70 لوگ اکڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم تب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے خود اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ اسی دوران کوہ طور پر شدید زلزلہ آیا، بجلی گری اور ان سب لوگوں کے دل خوف سے پھٹ گئے۔ یہ سب 70 لوگ مر گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ انہیں پھر سے زندہ کر دیں، اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور یہ سب لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ کچھ روایت کے مطابق سامری جادوگر جس کا نام بھی موسیٰ تھا اور اسے جبرائیل علیہ السلام نے ہی پالا تھا، یہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں پر آیا تھا اور اس واقعہ کے بعد یہاں سے فرار ہو کر یمن آ گیا، جس کے بعد اس نے اپنا قلعہ بنایا اور اپنے شاگردوں کو جادو کی تعلیم دینے لگا اور یہیں پر اس کی موت ہوئی، جبکہ کچھ روایت کے مطابق اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا مقدس ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 3200 سالوں کے بعد سے یہ مقدس چلا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ سعید بن مسعور نے ابو حبیب الحارث بن محمد سے روایت کیا ہے کہ 4 پہاڑ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس ترین ہیں: طور زیتا، طور سینا، طور تینا اور طور تیما۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، قسم ہے انجیر کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ یہاں پر طور زیتا سے مراد بیت المقدس ہے، طور سینا یہ پہاڑ ہے اور طور تینا دمشق ہے اور طور تیما سے مراد مکہ ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک لوگوں کو اس پہاڑ پر جوتوں سے جانے پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے کئی لوگ اس سفر کے دوران زخمی بھی ہو جاتے، کئی اونچائی سے گرنے کے بعد مر بھی جاتے، جس کے بعد یہ پابندی ختم کرنا پڑی۔ یہودی قوم آج بھی شادی کے بعد پہلی رات کوہ طور پر کمبل اوڑھ کر گزارنا پسند کرتی ہے اور اپنے لیے بہت ہی نیک اور نیک اولاد کو حاصل کرنے کے لیے اسے بہت ہی ضروری عمل سمجھتی ہے۔ یہ روایت آج بھی قائم ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس پہاڑ پر 2 طرح کے ٹیمپریچر رہتے ہیں، ایک رات کے وقت سخت ترین سردی کا، جب یہاں پر ٹیمپریچر -10 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اکثر نیچے چلا جاتا ہے، اور دن کا ٹیمپریچر جب یہاں پر شدید ترین گرمی رہتی ہے، اتنی سخت ترین گرمی کے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اور اسی لیے یہاں پر کوئی بھی چرند پرند، کسی بھی جانور پرندے اور کیڑے مکوڑوں جیسی کسی بھی جاندار چیز کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ یہ پہاڑ رات کے وقت کالا، دن کو گرے اور صبح کے وقت سرخ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کسی بھی انسان کا بسنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ٹیمپریچر کے علاوہ یہاں پر بہت ساری ایسی ویران جگہ ہیں جو انسانوں کو باہر کی دنیا سے بالکل کٹ کر کے رکھ دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو انسانی آبادی جس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے اور جس قدر تیزی سے یہاں پر زیارت کے لیے آتی ہے، شاید اس جگہ پر بلند ترین عمارتوں کے ساتھ ساتھ انسانی آبادی کے آنے سے اس مقدس جگہ کا نقشہ تک بدل گیا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لیے اسے اپنی نشانی بنانا ہے، اور اسی لیے آج بھی یہ اپنی اصلی حالت کے اندر بالکل صحیح سلامت موجود ہے، جیسا کہ آج سے 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھی۔ اور ویسے بھی جس پہاڑ کی قسم اللہ تعالیٰ خود کھا رہے ہوں، اس کا نام و نشان مٹانا یا اس کا نقشہ بدلنا بھلا جن و انسان کے لیے کس طرح سے ممکن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔